تو آپ نے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا. اللہ نے مدد کرنی تھی, نبی کی لاش بھی رکھنی تھی. حضرت ابو جندل کو وہ 2 آدمی پکڑ کے لے گئے, ٹھیک ہے نا, ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں, وہ 2 پکڑ کے لے گئے, مکہ لے کے جا رہے ہیں. حضرت ابو جندل نے کہا کہ انہوں نے ایک ترکیب سوچی, انہوں نے ان دونوں کی تعریفیں شروع کر دی کہ یار تم لوگ بڑے ماشاءاللہ زبردست, اور تمہاری تلوار بھی بڑی خوبصورت, جب بھی کسی کو مکھن لگاؤ تو وہ پگھلتا ہے, تو یار یہ تمہاری تلوار کہاں ہے؟ اس نے کہا وہاں سے خریدی تھی. جیسے وہ نہیں خواتین میت میں روتے ہوئے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں نا, کسی کے یہاں میت ہوتی ہے نا تو خواتین رو بھی رہی ہوتی ہیں اور دوپٹے اور ساڑیاں بھی چیک کر رہی ہوتی ہیں. میت ہوتی ہے, جیسے کوئی خاتون بیوہ ہو گئی تو اب جا کے رو رہی ہوں گی, ہاں منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, بڑا افسوس ہو, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا؟ تو بتا رہی ہوتی ہے بھائی وہ بہت افسوس ہوا, اس دن طبیعت ذرا خراب تھی, رات کو تافتان کھائے, صبح سوئے, پولیس سے نہیں اٹھے, اور میں تو منع کرتی تھی, بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے. تو پھر وہ ہائے ہائے بہت افسوس ہوا, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, ہم نے سنا وہاں تھوڑا سا. تو میت میں بھی نا ان کے یہ سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, رونا بھی, تعزیت بھی, تسلیاں بھی, اور باتیں بھی. سنے آپ آئی تھی اس دن کچھ کہہ کر گئی ہے تمہاری بچی کے رشتے کے سلسلے میں, تو یہ سب باتیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کی تلواریں دیکھ کے کہا بھائی یہ تلواریں تو بڑی بڑی خوبصورت تلوار ہے یار, کہاں سے خریدی؟ اس نے وہ چوڑے میں آ گیا بھائی یہاں سے. انہوں نے کہا یار ذرا دکھانا کیسی ہے, وہ بھائی خوش ہو کے یہ لو یار, جیسے ہی لی انہوں نے اٹھا کے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا نبی کا آپ سے معاہدہ ہے, میرا آپ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے, میرا تھوڑی کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, صحیح ہے نا. تو جیسے ہی وہ تلوار ہاتھ میں آئی, ایک کی تو گردن اڑائی, دوسرے کا مجھے ابھی تاریخ میں یاد نہیں, وہ بھاگ گیا یا وہ بھی قتل ہو گیا. اور پھر ساحل کے کنارے جا کے انہوں نے پناہ لی, حضرت ابو جندل نے. ان کی یہ اطلاع جب مشرکین مکہ کے بیچ میں رہنے والے مسلمانوں کو ملی تو سب نے بولا کہ بھائی نبی کے پاس جاؤ گے تو واپس کر دیں گے, ڈائریکٹ کہاں جاؤ بھاگ کے, ہے بھائی ادھر چلے جاؤ. تو وہاں پورا ایک لشکر تیار ہو گیا جو فرار ہو رہا ہے حضرت ابو جندل کے پاس. اب انہوں نے کہا دیکھو ہمارا کسی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, نبی سے ہے تو نبی ایگریمنٹ کی پابندی کر, ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو انہوں نے راستے میں آنے جانے والے لشکروں کو لوٹنا شروع کر دیا. وہ تجارتی قافلے مشرکین کے وہاں سے گزرتے تھے. انہوں نے کہا ہم تو ویسے ہی بھوکے ہیں, تو بھائی ٹھیک ہے ہماری تم سے لڑائی. تو وہیں ان کے جو قافلہ جا رہا ہوتا شب خون مارتے. گوریلا وار میں تو آپ کو پتا ہے جو حملہ کرنے والا وہ زیادہ سیو ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہمارا تو ویسے ہی کوئی گھر بار نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, بچے سب رہ گئے وہیں پہ, چلو یہیں پہ شہید ہو گئے تو ہو گئے. تو مشرکین نے خود ہی اس ایگریمنٹ کو بالآخر توڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آپ نے چند سالوں کے بعد مکہ پہ حملہ کیا, جب مشرکین نے اس ایگریمنٹ کو توڑا اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا. تو اس میں صحابہ کرام کے جذبات وقتی طور پر بڑے مجروح ہوئے تھے, لیکن پھر صحابہ نے دیکھا کہ اس فیصلے میں کتنی حکمت تھی, تو اللہ نے اس میں صحابہ کی بڑی تعریف کی. بس میں یہ کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں. یہ اعزاز بڑا پیارا ہے, یعنی اللہ نے صحابہ کو جو ڈیفائن کیا محمد کا ساتھی کہہ کے. آج فیس بک پر کتنا صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے, کوئی حضرت ابو سفیان کو برا بلا کہہ رہا ہے, کوئی حضرت علی کو برا بلا کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 5 کے علاوہ باقی سارے کیا تھے, معاذ اللہ منافق تھے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے والذین معہ, جتنے لوگ بھی نبی کے ساتھ ہیں. ہاں جس کا منافق ہونا واضح دلائل سے ثابت ہو جائے, جس کو نبی نے کہہ دیا منافق, وہ تو ایک الگ بات ہے. جیسے عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا, لیکن جتنے لوگ نبی کے ساتھ ہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار, کہ یہ کافر جو اسلام دشمن کافر ہیں ان پہ بہت سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا, اے مخاطب تو اگر ان صحابہ کو جا کے دیکھ لے اپنی آنکھوں سے, تو ان میں سے کسی کو رکوع میں دیکھے گا, کسی کو سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ فرماتے ہیں ایک دور آئے گا لوگ ان کو منافق کہیں گے, ان کی عبادتوں کو کیا کہیں گے کہ یہ منافق ہیں, یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے, یہ منافق تھے. اللہ فرماتے ہیں میں
قرآن میں یہ بات نازل کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ دل کی حالت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ تمہاری نماز, تمہارے سجدے اور تمہارے رکوع میں تو شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے, یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے, لیکن جو محمد کے ساتھی ہیں وہ جب رکوع سجدہ اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کرنا ان کے پیش نظر نہیں ہوتا. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اور فرمایا کہ ان میں اتنا اخلاص ہے کہ تم اگر محمد کے ساتھیوں کو دیکھ لو تو تمہیں ان کے دل کا اخلاص ان کے چہروں پہ نظر آئے گا. ان کے چہروں سے جو خشوع اور خضوع ٹپکتا ہوگا وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ کسی منافق کا چہرہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ, سجدے کے آثار ان کے چہروں پر. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ آخری پیغمبر جو آئے گا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا, اس پیغمبر کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ اس کو جو ساتھی ملیں گے ان ساتھیوں میں یہ علامتیں پائی جائیں گی جو اس کی علامت ہوں گی کہ واقعی یہ پیغمبر اللہ کے وہی پیغمبر ہیں جن کی اللہ نے بشارتیں دی ہیں. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں قرآن کے مطابق. اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ, ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ محمد کو جو ساتھی ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل والے ساتھی نہیں ہوں گے, وہ ویسے نہیں ہوں گے جیسے موسیٰ کو ملے, جیسے عیسیٰ کو ملے, بلکہ وہ ساتھی ایسے ہوں گے کیونکہ آخری نبی ہیں تو ان کو میں ساتھی ایسے دوں گا کہ رکوع اور سجدے کے آثار اور نور ان کے چہروں پر برس رہا ہوگا. اور کیسا اللہ نے اعزاز دیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں پہلے سے یہ بات لکھ دی تھی کہ محمد کے ساتھی ایسے ہوں گے, تو جس کے ساتھی ایسے ہوں سمجھ لینا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. فرمایا ان صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی جب پہلے مرحلے میں ہوتی ہے, بہت نرم و نازک کونپلیں نکلتی ہیں, ذرا سی ہوا بھی ان کونپلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے, پھر وہ کھیتی دم پکڑتی ہے, جان پکڑتی ہے, ہوتے 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 ایسا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے, بڑے طوفان بھی ان کا مقابلہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایسے ہی تھے کہ یہ پہلے جو کونپل ابو بکر کی صورت میں نکلی, عمر کی صورت میں, اور عبداللہ بن مسعود کی صورت میں, علی کی صورت میں, عثمان کی صورت میں, اس وقت یہ اتنے کمزور تھے کہ ان کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل, لیکن اللہ جیسے کھیتیوں کو طاقت دے کے تناور درخت میں کونپلوں کو اور پودوں کو تبدیل کر دیتا ہے, اللہ نے ان کو طاقت دے کے اتنا مضبوط کر دیا. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. فرمایا کہ دوسرے کسان اس کھیتی کو دیکھ کر جل رہے ہیں, حسد کا شکار ہو رہے ہیں اور تبصرے کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اسلام دشمن ہیں ان کی طاقت, ان کی شوکت اور ان کی قوت کو دیکھ کر اسی طرح جلتے ہیں جیسے ایک کسان دوسرے کسان کی کھیتی کو دیکھ کر جلنا شروع کر دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی خوبیاں سن کے جس کو تکلیف ہو وہ اسلام دوست نہیں ہو. جس کو حضرت معاویہ کے فضائل سن کر تکلیف ہو رہی ہے وہ اسلام دوست. میں حضرت معاویہ اور ابو سفیان کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ صحابہ میں سب سے زیادہ ہدف کس کو بنایا جاتا ہے؟ ان دو بزرگوں کو, حالانکہ یہ بھی ان آیتوں کا مصداق ہیں. والذین معہ, اللہ فرماتے ہیں جو بھی نبی کے ساتھ, اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کے ساتھ جو بھی ایمان کی حالت میں آیا وہ صحابہ کی فہرست میں داخل ہے, اور اس پہ وہ تمام فضائل اس کے لیے جو اللہ نے صحابہ کے لیے قرآن میں بیان کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی شان تورات اور انجیل دونوں میں بیان کی ہے. تو حضرت معاویہ اور ابو سفیان پر کتنا تبرہ کیا جا رہا ہے آج, اس پہ خاموش نہ رہا کریں, بولا کریں. ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام بہت تماشا بنا ہے اس کا کہ حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ سلو کر لی. دیکھو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو لڑائی تھی وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں تھی. اگر وہ ذاتی بغض کی بیس پہ تھی قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم, یہ آپس میں کیا ہیں؟ بولو نا, رحم دل. جو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں لڑتے. وہ کسی چیز کو حق سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, اس بیس پہ لڑ سکتے ہیں.
جنگ جمل اور جنگ صفی میں جو شہید ہوئے ہیں نا دونوں طرف کے لوگ, حضرت علی نے ان میں